آج کا ہمارا جو سیشن ہے پیلسٹائن کاز کے اوپر ہے، جس کے اندر ہم نے فلسطین کی ہسٹری کو کور کرنا ہے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے آگے جو 12 بیٹے اور ان کی اولاد اس کے بعد ہوئی ہے ساری، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس شہر پر حملہ کر دو، لیکن جو بنی اسرائیل قوم تھی انہوں نے منع کر دی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کے اللہ آپ خدا جا کے خود ان سے لڑیں۔ تو ان کو سزا کے طور پر وہاں پہ صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی تھی 40 سال تک۔ حضرت موسیٰ پہ جو تورات نازل ہوئی تھی اس کے چیپٹر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو علاقہ فلسطین نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے مختص فرمایا۔ یہ بک آف جینیسس میں مینشن ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور 300 سال تک وہ دوبارہ اس کو گین نہیں کر سکے۔ اب جو 300 سال بعد مین آتے حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی جیروسلم کو فتح کر لیا گیا، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان، انہوں نے وہاں پہ پہلی عبادت گاہ بنائی جس کو ان کا پہلا ٹیمپل کہتے ہیں۔ لیکن 400 سال بعد ایک پھر ٹائم زون آتا ہے، بیبیلونیا عراق کی جو حکومت ہے، وہاں پہ ایک طاقتور امپائر بن جاتی ہے بیبیلونیا کی۔ تو اس کے جو بادشاہ ہیں بخت نصر، اب اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے جیروسلم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بیت المقدس کو حضرت عمر فتح کر لیتے ہیں، کیونکہ ایز وی نو کہ ہی واز دا گریٹسٹ کنگ آف دیٹ ٹائم۔ ان کی شرطیں یہ ہوتی ہیں کہ میں یہ ایریا آپ کو تب ثبوت کروں گا کہ یہ جو یہاں پہ یہودی ہیں، پہلی بات ہے انٹر ہی نہیں ہو سکتے، ہم یہاں پہ آپ یہودیوں کو کبھی انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر نے وہ بات رد کر دی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہاں پہ یہودیوں کے بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، بہت زیادہ انبیاء مدفن ہیں، تو وہ ایز اے زائرین آ سکتے ہیں، تو میں ان کو کبھی اس چیز سے روک نہیں سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے حضرت عمر کی جو روایت تھی جو انہوں نے کیا تو ان کے ہی نقش قدم پر چلے، انہوں نے حضرت عمر کی طرح وہاں پہ خون نہیں، وہاں پہ جو کرسچنز تھے وہاں پہ کھلے معافی کا اعلان کیا، اور ایون دو کہ وہاں پہ جو باقی ریلیجنز تھے ان کو بھی آزادی دی۔ اگر آپ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، تو آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ عبادت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ hope all of you are in good condition of ایمان and health۔ ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے پیلسٹائن کاز کے اوپر ہے، جس کے اندر ہم نے فلسطین کی ہسٹری کو کور کرنا ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری، اسرائیل کا اور فلسطین کا آپس میں کیا کنفلکٹ چل رہا ہے، ہسٹوریکل اینگل سے ہسٹری میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اس میں، جس وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد کیو این اے جو ہوگا وہ بھی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر رکھنا ہے، سولوشنز یا پرابلمس کے اوپر کیو این اے نہیں کرنا، کسی کو کوشچن نہیں کرنا، ہسٹوریکل اینگلس جتنے بھی کوشچنز ہوں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ وے فارورڈ آگے ہم کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے آگے فیوچر کے سیشن میں وہ ڈسکس کریں گے، پھر پرابلم اینڈ سولوشنز کے اوپر ہم سیشنز کریں گے، اور ان سیشنز کے اندر ہم کرنٹ سچویشن کے مطابق ہمارے لیے کون کون سے سولوشنز ہونے چاہیے، کس طرح پرابلمس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور ابھی ہم کہاں کہاں پر کیا کام کر سکتے ہیں جہاں سے پیلسٹائن کی جو سچویشن ہے اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ تو وے فارورڈ ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے جو کوشچن ہیں کائنڈلی ہسٹری کے اوپر اسٹرک کیجیے تاکہ سیشن کا جو ایجنڈا ہے وہ اچیو ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مس سیرش آپ کنٹینیو کیجیے، اسٹارٹ کیجیے۔ اچھا، اسٹارٹ سے فضا شیئر کریں گے اور اس کے بعد جو ورڈ بائی ون ہے وہاں سے آگے میں کنٹینیو کروں گی۔ اوکے، سو ایوری ون، ہمیں جیوز کی ہسٹری پڑھنی ہے، یہودیوں کی، لیکن اس کے پہلے ہمیں ڈفرینس معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا جو جیوز جو ہم آج نام لیتے ہیں یہودی، کیا یہ وہی بنی اسرائیل ہیں، یا کیا ان میں ڈفرینس ہے یا نہیں ہے۔ سو ہم سب سے پہلے بیک پہ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ۔ ایز وی نو کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، وہاں سے آگے چین چلتی ہے۔ حضرت اسماعیل تو مکہ مائگریٹ کر جاتے ہیں، لیکن حضرت اسحاق کنعان میں جاتے ہیں، اور کنعان کا جو ایریا ہے اور جو آج کا پیلسٹائن کا ایریا ہے یہ وہ سیم ایریا ہے۔ اس ٹائم پہ جو کنعان کا ایریا تھا آج وہ فلسطین کا ایریا ہے۔ اور حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، ان کا حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے آگے جو 12 بیٹے اور ان کی اولاد اس کے بعد ہوئی ہے ساری، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
بنی اسرائیل میں کون جیوز ہیں، کیا سب جیوز ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایز وی نو کہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ان ٹرمز آف کہ چین کس طرح سے بڑی انبیاء کی، وہ 3 کی دیکھنے کو ملتی ہے، لیوی، جودا اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوری فار انٹرپشن۔ اس کے بعد ہمیں حضرت یوسف کا ہم ریسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف چلے گئے تھے مصر میں، اور وہاں پہ جب وہ مصر میں جاتے ہیں تو وہاں پیچھے سے حضرت یعقوب کے بھی جو باقی اولاد ہے وہاں پہ مائگریٹ کر جاتے ہیں اور وہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اپنی ہر فیلڈ میں کچھ عرصہ بعد اپنا نام بنانا شروع کر دیا، ہر فیلڈ میں اپنی پراسپیرٹی دکھانا شروع کر دی، لیکن کچھ سالوں کے بعد جا کے وہ انسلیو ہو جاتے ہیں فرعون کے اور ایجپٹینس کے، ان کی غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نبی ان میں بھیجتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ ان کو آزاد کروانے کے لیے، ان کے بعد آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد اپنی قوم کو لے کے فلسطین کے پاس آئے، انہیں اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس شہر پر حملہ کر دو، لیکن جو بنی اسرائیل قوم تھی انہوں نے منع کر دی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کے اللہ آپ خدا جا کے خود ان سے لڑیں۔ تو ان کو سزا کے طور پر وہاں پہ صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی تھی 40 سال تک۔ 40 سال تک ان کو وہیں پہ صحرا میں رہنا تھا، اور ان کو حملہ کرنے کی ایک ریزن یہ تھی کہ تورات کے جو تب حضرت موسیٰ پہ جو تورات نازل ہوئی تھی، اس کے چیپٹر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو علاقہ فلسطین نے اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے مختص فرمایا، یہ بک آف جینیسس میں مینشن ہے۔ لیکن آج بھی یہ لوگ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسپیسیفک رکھا ہے، تو یہ ہمارا ہی، لیکن اس بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل بھی آتے ہیں، حضرت اسحاق بھی آتے ہیں، دے آر ناٹ اسپیسیفک ان دیٹ کہ یہ صرف ان کے لیے ہی ہے۔ خیر، جب ان کو سزا مل جاتی ہے وہاں پہ 40 سال رہنے کی، تو اٹ واز کائنڈ آف کہ یہ لوگ اصل میں اس کی ریزن یہ تھی کہ کائنڈ آف غلامی کے، ان کا مائنڈ سیٹ غلامی کا ہو گیا تھا فرعون کے انڈر رہنے کے بعد۔ یہ لوگ اس کے تیار ہی نہیں کہ کسی کہ جا کے اگینسٹ حملہ کر سکیں یا اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں، تو ان کی کائنڈ آف برین واشنگ ہوئی، ان کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مینٹلی پریپیئر کیا، ان کی جو وہ نسل تھی وہ ختم ہوئی اور نیکسٹ جنریشن آئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے جوشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا 40 سال کے بعد، جب وہ اس طرح سے پریپیئر ہو چکے ہوئے تھے، اور اس حکم کو انہوں نے بعد میں 40 سال کے بعد پورا کیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد پھر وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور 300 سال تک وہ دوبارہ اس کو گین نہیں کر سکے۔ اب جو 300 سال بعد مین آتے حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی جیروسلم کو فتح کر لیا گیا، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان، انہوں نے وہاں پہ پہلی عبادت گاہ بنائی، جس کو ان کا پہلا ٹیمپل کہتے ہیں، اسی لیے اس کو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور اس کی کائنڈ آف بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہودیوں نے وہاں ابھی تک یہ بنی اسرائیلی ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ شان و شوکت سے وہاں پہ حکومت کی۔ اب ان کا کائنڈ آف ڈسپرشن کا ٹائم آتا ہے، جو حضرت سلیمان اسلام کے بعد ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں رہوبم، اب یہاں پہ ان میں ایک ڈسپرس ہو جاتے ہیں وہ اس طرح سے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان بہت زیادہ ایک پاورفل پرسنالٹیز تھی، انہوں نے ان کے لیے کائنڈ آف گین کیا، بہت زیادہ ان کو پاور دلوائی، لیکن جو ان کے بیٹے تھے رہوبم، وہ اس طرح کے بہادر نہیں تھے یا اس کے قابل نہیں تھے کہ وہ ابھی سلطنت کو سنبھال سکیں۔ تو جو باقی قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں سے باقی قبیلوں نے کہا کہ یہ جو سلطنت ہے اب آپ کی ان کے انڈر نہیں رہے گی، یہ سلطنت باقی قبیلوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی، کیونکہ رہوبوام اس قابل نہیں ہے کہ سلطنت کو سنبھال سکیں۔ لیکن جو ان کی چین تھی اس قبیلے کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے میں ہی چلتی آ رہی ہے تو یہ ہم میں رہے گی، تو ان کے آپس میں کچھ دراڑیں پیدا ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے آپس میں ان کی خانہ جنگی ہوگی، اس کی وجہ سے 10 قبیلے علیحدہ ہو گئے، اور باقی جو جودا کے قبیلے تھے،
یہودا کے قبیلے، 2 قبیلے تھے، وہ علیحدہ ہو گئے، وہ دونوں علیحدہ علاقوں میں علیحدہ علاقوں میں چلے گئے، وہاں پہ رہنے لگے. لیکن باقی جو 10 قبیلے تھے ان پہ بعد میں ہو جاتا ہے اٹیک، اور اس اٹیک کی وجہ سے وہ 10 قبیلے وہاں سے ڈسپرس ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ایریا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور صرف جو وہ پورے دنیا میں پھیل جاتے ہیں. اور آج بھی اس کے بعد ان قبیلوں کا نام نہیں ملتا کہ وہ قبیلے کہاں گئے، کیا وہ کلچرز میں جا کے ان میں ایمرس ہو گئے، کچھ بھی نہیں پتا چلتا، وہ ختم ہو گئے. جو بس صرف 2 قبیلے بچے یہودا کے، تو آج وہ صرف 2 قبیلے یہودی، آج جو یہودی ہیں وہ انہی قبیلوں میں سے ہیں، وہ باقی بنی اسرائیل نہیں ہے. سو یہ 2 یہودی کے آگے چین چلی. اس کے بعد یہ جب رہ رہے ہیں اپنے ایریا میں، تو ان کے جو 7 والی سلطنت ہے، 400 سال بعد انہوں نے کافی شان و شوکت سے حکومت کی، اپنے ٹیمپل میں بھی رہ رہے ہیں. لیکن 400 سال بعد ایک پھر ٹائم زون آتا ہے، بیبیلونیا، عراق کی جو حکومت ہے، وہاں پہ ایک طاقتور امپائر بن جاتی ہے بیبیلونیا کی. تو اس کے جو بادشاہ ہیں بخت نصر، اب وہ اپنی امپائر کو بڑھانے کے لیے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان پر اٹیک کر کے بہت زیادہ ہزاروں یہودی شہید ہو جاتے ہیں، ان کا ٹیمپل بھی گرا دیا جاتا ہے، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو غلام، جو باقی بچے ان کو غلام بنا کے لے جاتے ہیں. اور ان کو 70 سال تک یہودیوں نے غلامی کروائی ہے، یہودیوں کی غلامی کروائی ہے اس نے. اور 70 سال کے بعد پھر ایک رائز کا ٹائم آتا ہے. عراق کی جو 7 والی سلطنت ہے ایران، اب وہ طاقت پکڑ رہی ہے. وہاں پہ ایک مہربان بادشاہ، جو یہ کہتے ہیں کہ سائرس دا گریٹ، یہودیوں میں ان کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے، اور کائنڈ آف کہ ان کو اپنا ایک مسیحا مانا جاتا ہے. تو انہوں نے، ایران کے بادشاہ، انہوں نے وہاں پہ یروشلم کو آزاد کروایا، اور یہودیوں کے جو غلام تھے ان کو بھی آزادی دلوائی، ان کو اپنے ایریا میں واپس بھیجا، اور فنڈز دیے کہ جو آپ کا ٹیمپل گر گیا ہے، ہیکل سلیمانی گرایا، وہ دوبارہ بنا لے. اور دوبارہ بنانے میں ان کی ہیلپ کی. اور وہ جو بادشاہ تھے وہ اور کوئی نہیں، وہ ہمارے حضرت ذوالقرنین تھے. اس کے بعد 400 سال تک یہودیوں نے دوبارہ اپنے ایریا میں بہت زیادہ شان و شوکت سے حکومت کی. اس کے بعد جو ان کا دوبارہ ڈارک فیز آتا ہے وہ رومن امپائر میں آتا ہے. رومن امپائر تب تک بہت بڑا امپائر بن چکی تھی، بہت زیادہ ایریاز میں وہ پھیل چکی تھی، اور انہوں نے دوبارہ حملہ کیا یہودیوں پر. انہوں نے یہاں پہ یہودیوں پہ حملہ کر کے ان کو باہر نکال دیا. یہ یہودیوں کا ڈائسپورا کا ٹائم کہلایا جاتا ہے. ڈائسپورا کی نا کچھ ڈیوریشنز تھیں. ان گریٹ ڈائسپورس میں یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو انہوں نے 600 سال تک ڈائسپورا رہا. انہوں نے اتنا بدترین ظلم کیا تھا یہودیوں پہ کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیا گیا تھا. یہودی ان کی وجہ سے چھپ کر غاروں پہ رہنے لگ گئے، کچھ اپنے ٹیمپل غاروں میں رہنے لگے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. کچھ وہاں پہ چھوڑ کے پورے دنیا میں جہاں جن کو جگہ ملی، کچھ مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں بھی اس کے بعد یہ لوگ آئے. اس کے بعد کچھ جہاں ان کو ملی نا پوری دنیا میں، وہاں پہ وہ بھاگ کے چلے گئے. تو یہ کائنڈ آف ڈائسپورا کا ٹائم ان کا رہا ہے، اور دور انتشار جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا ٹیمپل بھی گرا دیا جاتا ہے. سیکنڈ، اسی لیے اس کو جو ٹیمپل تب کا گرا ہوا ہے، جو سیکنڈ ٹیمپل، اس کے بعد آج تک وہ نہیں بنا. اور اسی کو یہ بنانے کے ذرا چکر میں پڑے ہوئے ہیں. خیر اس کے بعد دور انتشار کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم اس کا یروشلم کا کوئی ایسا نہیں رہا. لیکن حضرت عمر کے ٹائم پہ، حضرت عمر کے دور حکومت میں اس کو فتح کیا جاتا ہے یروشلم کو. بیت المقدس کو حضرت عمر فتح کر لیتے ہیں، کیونکہ ایز وی نو کہ ہی واز دا گریٹسٹ کنگ آف دیٹ ٹائم. انہوں نے جب سب ایریاز کو فتح کیا، رومن امپائر اس ٹائم کی سب سے بڑی امپائر تھی، جب اس کو فتح کر لیا گیا تو پیچھے بھی کچھ بچتا ہی نہیں تھا. یہ بچتا ہی نہیں تھا کہ اس کو یروشلم کو فتح نہیں کیا جائے گا. تو جو وہاں کا گورنر تھا، انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھجوایا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، ہم مطلب بات چیت کے ذریعے، اور یہ ایریا آپ کے سپرد کر دیا جائے گا بغیر خون بہائے، یا بغیر، کیونکہ وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جنگ کا جواز نہیں ہے اور اس میں حضرت عمر کی ہی جیت ہوگی. تو بغیر جنگ کے، بغیر خون بہا کے ان کے جنرل نے یہ کہا تھا کہ یہ ایریا آپ کے سپرد کر دیا جائے گا. تو جب حضرت عمر کو پیغام بھجوایا جاتا ہے
جب حضرت عمر کو پیغام بھجوایا جاتا ہے تو وہ ایک واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ قابل ذکر ہے، تو میں اس کو ضرور ذکر کروں گی کہ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ، اب وہ گورنر وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ جب آئیں گے کہ وہ پتہ نہیں کس شان و شوکت کے ساتھ، کس مال و دولت میں لدے ہوئے سونے کے ساتھ اور کس پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے، لیکن حضرت عمر بالکل اپنے خادم کے ساتھ انہوں نے 700 میل کا سفر کیا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ کچھ سفر میں ان کے جو خادم تھے وہ ان کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اور کچھ سفر میں وہ خود بیٹھتے تھے. اس طرح سے انہوں نے سارا باری باری ایک دوسرے بیٹھ کے یہ سفر طے کیا. اور جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کا لباس بھی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا کہ نہ وہ سونے کی ان کے پاس اتنی بڑی کہ وہ سونے میں لدے ہوئے ہیں، نہ پروٹوکول کچھ بھی نہیں. تو وہاں پہ ان کو نا عبیدہ بن جرہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو کہ یہ نا تو بہت زیادہ ایک مہذب علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں یہ شان و شوکت کو بہت خیال کیا جاتا ہے، ایون کہ جو وہاں کا جنرل تھا وہ بھی بہت زیادہ تیار اور اس میں خود کو تیار کر کے اور وہ سونے کے سارے کر کے نا پریپریشنز کر کے بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے حضرت عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ یہ بہت مہذب علاقہ سمجھا جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا نا اپنا حلیہ ٹھیک کر لیں یا ان کے اکارڈنگ ہو جائیں. تو حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے، دولت اور مال کے ذریعے ہمیں عزت نہیں ملی. تو ان کا یہ جواب تھا. اور اس کے بعد جب یہ ملتے ہیں حضرت عمر ان جنرلز، وہ ان سے اتنا زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ ان کا آنے کا طریقہ تھا، جس طرح سے انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ وہ آئے ہیں ان کو، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس ٹائم پہ اس غلام کی باری تھی گھوڑے پہ سوار ہونی تھی. وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کسی زیادہ اس کو تول دیے حضرت عمر کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن کچھ شرائط رکھتے ہیں. ان کی شرطیں یہ ہوتی ہیں کہ میں یہ ایریا آپ کو تب سپرد کروں گا کہ یہ جو یہاں پہ یہودی ہیں، یہاں پہ یہودی پرماننٹ ریزیڈنس نہیں لے سکتے. یہاں پہ یہودی پہلی بات ہے انٹر ہی نہیں ہو سکتے. ہم یہاں پہ آپ یہودیوں کو کبھی انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے وہ بات رد کر دی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہاں پہ یہودیوں کے بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، بہت زیادہ انبیاء مدفن ہیں، تو وہ ایز اے زائرین آ سکتے ہیں، تو میں ان کو کبھی اس چیز سے روک نہیں سکتا. تو جو اس کی دوسری کنڈیشن تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ یہ کنڈیشن مانگے کہ یہودی یہاں پہ کبھی پرماننٹ رہائش نہ لیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ زائرین کی طرح آئیں اور پھر وہ چلے جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر نے طے کر لیا، اور یہ کہ عیسائی یہاں پہ یہودی یہاں پہ آباد نہیں ہو سکتے. تو یہ معاہدہ طے ہوا. کچھ کافی زیادہ عرصہ اس پر عمل درآمد بھی ہوئی، لیکن بعد میں جا کے ایز وی نو کہ پھر وہ ختم ہو گیا، اس طرح سے وہ چلا نہیں. تو حضرت عمر کے بعد ایک خوبصورت ٹائم زون تھا. وہاں پہ تمام مذاہب کو رہنے کی اجازت تھی، اپنے عبادت پرفارم کرنے کی، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ عبادت کرنے کی اجازت تھی. تو ٹائم آف پیس تھا. اس کے بعد بہت عرصہ بعد ایز وی نو کہ کروسیڈرز کا ٹائم آتا ہے، عیسائیوں کا ٹائم آتا ہے. بہت سارے ان کے ٹائم پیریڈز رہے ہیں جس میں کروسیڈرز نے خون بہا بہت ہوا ہے، بہت زیادہ. کرسچنز نے پورے یورپ سے فوجیں جمع کر کے یروشلم پہ حملہ کر دیا. تو اس ٹائم وہ ایسا ٹائم تھا جب نا آپس میں مسلمان لڑائیوں میں پڑے ہوئے تھے، فرقوں میں، لڑائیوں میں، ایک نا آپس میں جنگ کا ماحول تھا. تو یہودیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یروشلم فتح کر لیا. اور فتح کرنے کے بعد نا وہاں پہ مسلمان اور یہودیوں پر انبلیویبل ظلم کیا گیا. وہاں پہ خون ریزی اتنی کی گئی کہ مسجدوں پہ سینیگوگز کو تباہ کر دیا جاتا تھا، گلیاں خون سے بھر گئی تھی. مسجد اقصیٰ کو ایک محل بنا دیا گیا تھا، پیلس بنا دیا گیا تھا. یہودیوں کی عورتیں، بچے جہاں پہ جان بچا کے بھاگتے وہاں پہ زندہ درگور کر دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی. تو یہ سب ایک اوتھینٹک ہسٹری کا پارٹ ہے کہ کتنا وہ ڈارک ٹائم زون تھا، ڈارک ٹائم پیریڈ ہے. 90 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے ایک بہت بہت ایفرٹس کا ٹائم پیریڈ ہے. انہوں نے پوری مسلمان دنیا کو اکٹھا کیا، فوجیں جمع کی، ان کو ٹرین کیا، اور اس کے بعد کرسچنز کا اور مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، یروشلم کے علاقہ کو دوبارہ آزاد کروایا. تو اب نا جب انہوں نے فتح کیا تب نا کرسچنز کا یہی خیال تھا کہ جس طرح سے انہوں نے فتح کیا، ظلم کے پہاڑ ڈھائے، جس طرح سے روایت چلتی آ رہی ہے، تو کرسچنز کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. ان کو
ان کے ساتھ ویسے ہی بدترین ظلم کیا جائے گا. لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی نے حضرت عمر کی جو روایت تھی جو انہوں نے کیا تو ان کے ہی نقش قدم پر چلے. انہوں نے حضرت عمر کی طرح وہاں پہ خون نہیں، وہاں پہ جو کرسچنس تھے وہاں پہ کھلے معافی کا اعلان کیا. اور ایون دو کہ وہاں پہ جو باقی ریلیجنس تھے ان کو بھی آزادی دی. اگر آپ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، تو آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ عبادت کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے خون بہا نہیں کیا گیا. صلاح الدین ایوبی کی ایک وہ تاریخی کامیابی ہے جس میں آپ نے تمام ریلیجنس کو آزادی دلوائی اور مسجد اقصیٰ کو محل سے مسجد میں کنورٹ کرا کر وہاں پہ پہلی نماز ادا کی. سو یہ ایک ٹائم پیریڈ رہا ہے ان کا. اور یہودیوں کا بہت زیادہ ایز وی ہیو سین کہ کتنے ان کے اپس اینڈ ڈاؤنس رہے ہیں، ان پہ ظلم بہت رہا ہے. لیکن اگر ان میں ظلم رہا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو وہ سب ظلم کی تاریخیں، وہ سب ظلم کے ابواب ان کو پڑھائے ہیں، ان کو بتائے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، اور ان کے ہسٹری کو زندہ رکھا ہے. سو باقی آگے سہرش کور کریں گے. السلام علیکم. اچھا، اس سے آگے کنٹینیو میں اس طرح کروں گی کہ پھر جو تھی سلطنت عثمانیہ، اس کا دور آیا، اور اس وقت بھی جو فلسطین کا علاقہ تھا وہ ایک پیسفل ایریا تھا، اور وہاں پہ تینوں ریلیجنس کو اجازت تھی، کرسچنس کو، جیوز کو اور مسلمس کو، کہ وہ اپنی جو سیکرڈ پلیسز ہیں وہاں پر آ کر عبادت کر سکتے ہیں. لیکن تب تک یہ رول امپلیمنٹ پھر سے ہونے لگ گیا تھا کہ وہاں پہ جیوز کو پرماننٹ ریزیڈنس نہیں دی جائے گی. اور یہاں پہ میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب فلسطین کا یہ ایشو ارائز ہوا تھا تو ہم نے انسٹاگرام یا کہیں بھی یہ نیوز دیکھی تھی کہ کچھ جیوز ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے اس سیکشن کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ بلکہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے تھے. تو تب بھی میرے ذہن میں کوسچن ارائز ہوا تھا کہ یہ جیوز ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو تب میں نے جب ریسرچ کی تھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ ان دونوں کو جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے ان دونوں میں وہ ہے زائنزم. سو زائنزم بیسیکلی ایک تحریک تھی جس کا آغاز کیا تھا تھیوڈر ہرزیل نے ان 1897. کیونکہ اکارڈنگ ٹو تورا جو بک ہے جیوز کی، اس کے مطابق ادھر یہ بالکل بات ہائی لائٹ طور پہ مینشن ہے کہ وہ جب تک ان کا مسیحا، جنہیں وہ مسیحا کہتے ہیں، جب تک وہ نہیں آ جاتا دے آر فوربڈن ٹو ہیو اے سیپریٹ اسٹیٹ. انہیں اپنی سیپریٹ اسٹیٹ رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک ان کا مسیحا نہیں آ جاتا. لیکن جو زائنزم کی تحریک کو مانتے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سیپریٹ اسٹیٹ بنائیں گے، وہاں پر ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کریں گے، اور پھر ہمارا مسیحا آئے گا جسے ہم مسلمان دجال کے طور پہ جانتے ہیں. اور جو زائنزم کو مانتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے. تو ان دونوں جیوز میں یہ ڈفرینس آتا ہے. خیر، جو تب تک خلافت عثمانیہ کا دور تھا، اور پھر اس کو زوال آیا جب ورلڈ وار 1 کا سٹارٹ ہوا ان 1914، جب سینٹرل فورسز اوٹومن امپائر، جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین کے اگینسٹ برٹش، فرانس اور رشیا میدان میں اترے. یہاں پہ برٹش نے اپنے ہپوکریسی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے عربس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں خلافت عثمانیہ کو گرانے میں، اور پھر ہم آپ کو جو ہے نا کافی زیادہ مسلم کنٹریز آپ کے کنٹرول میں دیں گے تو آپ ایک اپنی سیپریٹ یونائٹڈ اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے جیوز کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور کہا کہ آپ اگر ہماری سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان سب ٹائم پیریڈ کے دوران جیوز نے اپنے آپ کو فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ کیا تھا. جتنی بھی فیلڈس تھیں دنیا میں، چاہے وہ ٹیکنالوجی تھی، میڈیسنس تھی، ہر فیلڈ میں جیوز نے اپنا نام بنوایا تھا اور انہوں نے فائنینشلی خود کو کافی حد تک جو نا اسٹرانگ کر لیا تھا. تو برٹش چاہتے تھے کہ وہ جیوز کس لحاظ سے سپورٹ حاصل کریں اور اس خلافت عثمانیہ کو نہ گرانے میں کامیاب ہو جائیں. انہوں نے جیوز کو یہ لالچ دیا، وہاں کے جو تھے برٹش فورن وہ تھے سیکرٹری تھے، انہوں نے یہ کمیشن جو تھا ایک ایگریمنٹ سائن کیا، بلکہ لیٹر بھیجا جوش لیڈر کو، جو یہاں پہ مینشن ہے بیلفور ڈیکلیریشن کے نام سے. یہاں کے سیکنڈ پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو فیور کریں گے کہ آپ فلسطین کے علاقے کو اپنے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، تو ہم آپ کو اس کا ہمیں فیور کریں گے، تو آپ ہماری فیور کریں. ان دونوں سے ایگریمنٹ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے فرانس کے ساتھ سیکرٹلی ایک ایگریمنٹ سائن کیا وچ از ناؤن ایز اسکائز پائکوٹ ایگریمنٹ. کیونکہ یہ مارک اسکائز اور جارجس پائکوٹ کے درمیان ہوا تھا، یہ دونوں لیڈر تھے، اس لیے برٹش اور فرانس کے، اس لیے اسے اسکائز پائکوٹ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے.
خیر برٹش نے یہاں پہ منافقت کا مظاہرہ کیا اور تینوں سے ایگریمنٹ سائن کروا لی اور تینوں کی سپورٹ حاصل کی اور خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ جنگ جیت گئے. ورلڈ وار ون ہمیں سب کو پتہ ہے کہ برٹش، فرانس اور رشیا جیت گئے تھے جرمنی اور اوٹومن امپائر کے خلاف، اور آسٹریا ہنگیرین بھی اسی کے ساتھ تھا، خلافت عثمانیہ کے ساتھ. ورلڈ وار ون کے دوران جو تھا نا، فلسطین کے علاقے میں میجورٹی مسلمس ہی تھے، راؤنڈ اباؤٹ 67%، اور وہاں پہ جو کرسچن تھے ان کی تعداد بھی کم تھی 9%، اور جوش تو سب سے زیادہ کم تھے، جوس کی تعداد 3 to 4% تھی. اور وہاں پہ تب جیسے ہی ورلڈ وار ون کا اینڈ ہوا، برٹش کی جیت ہوئی، تو انہوں نے جوز کو پرمیشن دے دی کہ وہ وہاں پہ امیگریشن کر کے آ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ بڑی اماؤنٹ میں وہاں پہ وہ امیگریشن کر کے آتے رہے. جب فلسطین کے لوگوں نے دیکھا اور عرب کے مسلمس نے یہ بات غور کی کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اس ایریا میں ڈومیننس حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے ریزسٹنس سٹارٹ کر دی. انہوں نے بولا کہ عرب اسٹیٹ نے یہ دعویٰ کیا برٹش سے کہ ایک تو آپ نے ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا آپ اس پہ نہیں پورا اترے، اور پھر دوسری طرف آپ یہاں پہ جوس کو آنے کی پرمیشن دے رہے ہیں. تو برٹش نے کیا کیا کہ ایک کمیشن پیش کیا وچ از ناؤن ایز پیل کمیشن، کیونکہ یہ ایک برٹش لیڈر رابرٹ پیل نے پریزنٹ کیا تھا ان 1937. انہوں نے یہ بات کی کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ فلسطین کو ہم 3 زونس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، مینلی تو 2 اسٹیٹس بنائیں گے لیکن 3 زونس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں سے ایک اسٹیٹ عرب اسٹیٹ ہوگی، دوسری جوش اسٹیٹ ہوگی، اور ایک تیسرا نیوٹرل ٹیریٹری ایریا ہوگا جہاں پہ ہولی پلیسز ہیں دونوں کی، وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا. جب انہوں نے یہ کمیشن پریزنٹ کیا تو تب بھی عرب اسٹیٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور بولا کہ پہلی بات تو یہ ایریا ہے ہی ہمارا، دوسری بات آپ اپنے ایگریمنٹ پہ پورا اتریں. تب ان کی یہ ڈیمانڈ چلتی رہی اور آہستہ آہستہ عرب کنٹریز کی اتنی کسی خاص سنی نہیں برٹش نے، کیونکہ تب اسے اتھارٹی بھی حاصل تھی اور وہ ڈومیننس بھی حاصل کر چکا تھا. خیر یہ وقت چلتا رہا اور مین جو ڈراسٹک چینج آیا وہ آیا ڈیورنگ ورلڈ وار 2. جیسے کہ میں نے مینشن کیا کہ جوز نے مدد کی تھی ورلڈ وار 1 میں، کیونکہ جرمنی اوٹومن امپائر کے ساتھ تھا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا جرمنی، اور جرمنی سے ہی بلونگ کرتا تھا دا پرسنالٹی وچ از ناؤن ایز ہٹلر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنے دور میں کس طرح سے جوز کا جینوسائڈ کیا تھا. اب ہٹلر کے اس سیکشن کی 2 ریزنس دی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ہٹلر کرسچن تھا اور دوسری طرف وہ جوز کے اگینسٹ یہ ریلیجیس کنفلکٹ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کرسچنس یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا تھا، اور کرسچنس کا یہ ماننا کہ جن لوگوں نے انہیں سولی چڑھایا تھا نعوذ باللہ وہ جوز تھے. تو اس طرح سے ریلیجیس کنفلکٹ بھی آتا ہے. اور دوسری طرف وہ ورلڈ وار 1 کا جو ہے نا گرج بھی اسے کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے نکالا تھا، کیونکہ جوز نے سپورٹ کیا تھا ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کو، اور جوز نے سپورٹ کیا تھا برٹش کو، اور جرمنی کے کافی علاقے کو پریس کر لیا گیا تھا. اسی وجہ سے ہٹلر نے اپنا غصہ نکالا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ 6 ملین سے زیادہ جوز کا جینوسائڈ کیا گیا تھا، اور اتنا خون بہایا تھا ہٹلر نے، اور ایون کہ اس نے ان کی سکن سے کارپیٹ بھی بنائے تھے اپنے دور میں جوز کی سکن سے. خیر ورلڈ وار 2 میں جب تھی یہ کنفلکٹ چلا تو جرمنی سے کافی بڑی اماؤنٹ میں جیوز نے فلسطین کی طرف موو کرنا، امیگریشن سٹارٹ کر دی، اور نہ صرف جرمنی سے بلکہ پوری دنیا سے وہ آہستہ آہستہ فلسطین کی طرف موو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں روکنے والا تو کوئی تھا نہیں. برٹش کے ساتھ انہوں نے آلریڈی ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اور تقریباً 3,76,000 جیوز نے امیگریشن کیا ٹورڈ فلسطین. جب یہ اتنے سارے معاملات اتنی حد تک بگڑنے لگ گئے اور جہاں فلسطین میں وہ آ رہے تھے وہاں کے مسلم کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کا صرف فلسطین کی طرف ہی آنا انہیں مناسب نہیں لگا، تو وہاں پہ کافی حد تک کنفلکٹ سٹارٹ ہو گئے، انتشار پیدا ہو گیا. اور جب برٹش نے یہ چیز دیکھی اور اسے پتا تھا کہ اگر میں ایک سائڈ، کیونکہ میں نے عرب کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا تھا، جوز کے ساتھ بھی کیا تھا، تو میں ایک پارٹی کو تو سپورٹ کر نہیں سکتا. اور یہاں پہ بھی اس نے 2 نمبری دکھائی اور اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ یونائٹڈ نیشن اس کا فیصلہ کر لے، جو وہ فیصلہ کرے گی میں اسے ایکسیپٹ کر لوں گا. یونائٹڈ نیشن میں جب یہ بات پریزنٹ کی گئی تو وہاں پہ 11 کنٹریز تھے، جس میں سے ایک نے تو یہ بات اس میں کوئی رائے دی نہیں، اور 7 کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے 2 اسٹیٹ جو تھا نا ریزولوشن اسے ایکسیپٹ کرنے کا کہا، اور 3 کنٹری نے کہا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اسے فیور نہیں کیا. خیر میجورٹیز اتھارٹی 7 کنٹریز کیونکہ اس بات پہ ایگری کر گئے تھے تو انہوں نے پارٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا، 2 اسٹیٹ ریزولوشن کو. اور جوز یہاں پہ بھی انہوں نے انتہائی اپنی جو ان کی فطرت ہے
برٹش نے وہ دکھائی، اور یونائٹڈ نیشن میں نے بھی میجورٹی کنٹریز نے، کیونکہ وہ جوز کے ساتھ تھے آلریڈی، جیسا کہ میں نے بتایا وہ فائنینشلی انہیں کافی ان سے حصہ لیتے تھے. آلدو کہ جوز کی پاپولیشن صرف 33% تھی، اور اگر لینڈ کی آکوپیشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس صرف 7% اتھارٹی تھی زمین کی، اور مسلمس جو تھے وہ وہاں پہ زیادہ بڑی اماؤنٹ میں موجود تھے، زیادہ ریشو تھی ان کی، لیکن پھر بھی انہیں زیادہ ایریا الاٹ کیا گیا، اور صرف عرب کو الاؤ کیا گیا 43%، اور جوز کو 57% ایریا الاٹ کر دیا گیا. یہ مینشن بھی ہے. اور دیکھیں جو مسلم کو ایریا دیا گیا وہ دیا کیسے گیا، کہ یہ جو اگر سینٹر والے آپ گراف میں دیکھیں جو کہ یو این نے پرپوز کیا پارٹیشن پلان، اس میں جو بلوئش ایریا وہ جوز کو دیا گیا، اور یہ جو اسکن ایریا یہاں پہ مینشن ہو رہا ہے یہ مسلمس کو دیا گیا. کس طرح تین بکھرے حصوں میں دیا گیا، کہ تاکہ اگر یہ بعد میں پریشن کریں بھی جوز تو ان کو اب مشکل نہ ہو یہ ایریا بھی اپریس کرنے میں. یہ صاف دکھ رہا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ڈیویژن ایک اس طرح سے ممکن ہے ہی نہیں. خیر انہوں نے 2 اسٹیٹ میں سے ڈیوائڈ کیا، اور جو درمیان میں پنک ایریا مینشن ہے یہ جیروسلم کا علاقہ ہے، کیونکہ دونوں کے لیے مقدس علاقہ ہے، دونوں کی یہاں پہ سیکرڈ پلیسز ہیں. اس لیے برٹش یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ یہ ہماری اتھارٹی میں رہے گا، اور یہاں پہ دونوں کو آنے کی پرمیشن ہے. یونائٹڈ نیشن نے اپنی اس رپورٹ کو ریزولوشن 181 کے نام سے پریزنٹ کیا جنرل اسمبلی میں، اور وہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ اگر اس کو میجورٹی آلموسٹ 2/3 ریشو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو ہم اس ایگریمنٹ پہ سائن کر لیں گے، اور یہ جو پارٹیشن ہے یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. سوری. تو تب پوری دنیا سے رائے لی گئی کہ سب کنٹریز کیا کہتے ہیں، اور یہ وقت تھا جب زائنسٹ نے پھر سے جو ہے نا محنت کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے پورے جو کنٹریز تھے نا ویسٹرن کنٹریز ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اور کیونکہ آلریڈی وہ انہیں فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے، امریکہ کو بھی کافی حد تک سپورٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم بعد میں سیپریٹ اسٹیٹ بنے، اور ہم بعد میں آپ کو اور بہتر طریقے سے سپورٹ کریں گے. اور دوسری ہی طرف عرب کنٹریز جنہیں چاہیے تھا کہ وہ یونائٹڈ جو ہے نا وہ جنرل اسمبلی میں آئیں اور وہاں پہ آ کے اپنی بات پریزنٹ کریں کہ بھائی ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ تو آتے ہی دور کی بات ہے، یہ تو ہے ہی دور کی بات. پہلی بات تو کہ ان کا 2 اسٹیٹ ریزولوشن پریزنٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ مسلم ہی شروع سے رہ رہے تھے، اور وہ لوگ جو بعد میں امیگریشن کر کے آئے ہیں آپ ان کو حصہ کس جواز سے دے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے یہاں پہ حصہ دینے کی؟ بجائے اس کے کہ عرب کنٹری آ کے یہ بات کرتے، وہ ناراض پھپھو کی طرح سائڈ پہ بیٹھے رہے. ویسٹرن کنٹریز نے فیور کیا میجورٹیز اتھارٹی، اور ریزولوشن کو پاس کر دیا گیا. برٹش یہ بات جانتی تھی، ابھی سیپریٹ اسٹیٹ ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ نہیں اسرائیل پوری اس میں آیا تھا، ایز اے سیپریٹ کنٹری نہیں آیا تھا دنیا کے نقشے پہ، بس یہ تھا کہ ایریا کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. لیکن برٹش یہ بات جانتے تھے کہ جلد ہی اسرائیل خود کو پریزنٹ کرے گا ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ، اور جیسے اس نے خود کو ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے تو عرب کنٹریز تھوڑا سا تو شور ڈالیں گے ہی. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہی جان بچے سو لاکھوں پائے یہاں سے بھاگ نہیں کرتے ہیں. اور انہیں پتا تھا جیسے ہی ڈیوڈ گریون جو کہ جوش ایجنسی کے ہیڈ تھے، انہوں نے مئی 1948 میں پروکلیم کر دیا، یہ دعویٰ کر دیا کہ اسرائیل ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہے. جیسے انہوں نے یہ بات کی تو عرب کنٹریز نے جنگ کا دعویٰ کر دیا، اور اسی رات یہ دیکھیں 14 مئی کو انہوں نے یہ کلیم کیا تھا، اور 14 مئی کی رات کو ہی برٹش وہاں سے اپنا سارا ساز و سامان سمیٹ کے بھاگ گئے تھے. خیر فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی ان 1948. ایجپٹ، ایران، جارڈن، لبنان اور سیریا، یہ 5 عرب کنٹریز تھے جو اسرائیل کے جو تھا نا مقابلے میں میدان میں اترے. اسرائیل جو کہ ایک دن پرانا کنٹری تھا وہ ان 5 عرب کنٹریز کے خلاف جنگ جیت گیا. کہا جاتا ہے کہ چیسلوواکیا اور یوگوسلاویا یہ کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور دوسری ریزن یہ بھی ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ جوش نے اپنے آپ کو بہت ہر فیلڈ میں بنوا لیا تھا، اور وہ فائنینشلی کافی حد تک پوری دنیا میں ڈومیننٹ تھے، تو جنگ جیت جانا اتنی کوئی مشکل بات نہیں تھی. لیکن پھر بھی تھا تو وہ ایک دن پرانا ہے، لیکن 5 عرب کنٹریز کے اگینسٹ وہ جنگ جیت گیا. اور وہ جو 53% مسلمس کو الاٹ تھا وہاں پہ جو ایریا پہلے تھا اس سے بھی کم وہاں پہ مسلمانوں کی ریزیڈنس ہوگی. یہ میں آپ کو اگر زوم ان کر سکوں تو یہ جو پہلے یلو ایریا مینشن ہے یہ مسلمس کو دیا گیا تھا، اور ریڈ ایریا اسرائیل کا تھا، یعنی کہ اس جوئش کو دیا گیا تھا. اور عرب کے فرسٹ عرب اسرائیل وار کے بعد یہ جو اورنج ایریا نا یہاں پہ بھی انہوں نے ڈومیننس حاصل کر لی تھی اسرائیل نے.
اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جو کہ درمیان میں یلو مینشن ایریا سے یہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، اور جو سائڈ پہ چھوٹی سی اسٹرپ ہے دیٹ از نون ایز غزہ اسٹرپ. غزہ اسٹرپ کو ایجپٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ویسٹ بینک کو جارڈن نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. فرسٹ آپریشن سٹارٹ رہا اور سب نے آپریشن وہ جو تھا نا ویسٹ بینک کے ایریا میں آہستہ آہستہ انہوں نے اسرائیل نے اپنی آپریشن کنٹینیو رکھی اور آہستہ آہستہ وہاں کے مسلمانوں پہ زندگی تنگ کرتا رہا کہ یہ یہاں سے اگر ویسے نہیں بھاگ رہے تو یہ یہاں سے ویسے ہی مطلب کہ اگر یہ جنگ سے یہاں یعنی کہ اگر ہم ان پہ آپریشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے نہیں جھک دیتا، ایسا کرتے ہیں یہاں سے نکال کے دوسرے کنٹریز میں بھیجتے ہیں، انہیں اتنا مجبور کریں گے کہ خود ہی جائیں گے. اور پھر سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوئی ان 1967. تب یہ ہوا کہ تب بھی اسرائیل کی جیت ہوئی، اور تب یہ ڈفرینس آیا کہ اسرائیل نے نہ صرف غزہ پہ قبضہ کر لیا بلکہ ویسٹ بینک بھی لے لیا ایجپٹ سے. اور یہاں پہ مینشن ہے سائنائے پیننسولا سوری اف آئی پروناؤنس رانگ، ایجپٹ کا تھا. پیننسولا اور آئی لینڈ میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ جو آئی لینڈ ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوتا ہے، لیکن پیننسولا 3 سائڈ سے پانی سے گھرا ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے وہ زمین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جو کہ ایجپٹ کا تھا جس پہ اسرائیل نے ڈومیننس حاصل کر لی. ان 1964 ایک آرگنائزیشن بنتی ہے وچ از ناؤن ایز PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، جو ایجپٹ میں بنی تھی، جس نے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا، جس کو پہلے تو یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، نہ ہی ہم اس کی ڈیمانڈس یہ جو سامنے رکھ رہی ہے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. پوری دنیا میں یہی کہا گیا. لیکن ان 1979 پہلے PLO کو اسی طرح کنسیڈر کیا گیا کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو یہ جو بھی ڈیمانڈس کرے گی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. PLO کو پہلے یہی کنسیڈر کیا گیا. پھر بعد میں ان 1979 یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے دیٹ ایجپٹ واز دا فرسٹ عرب کنٹری جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ. جب اسرائیل کو اس نے ایکسیپٹ کیا ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پیننسولا آپ کا ہی تھا وہ ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں انعام کے طور پہ. اور انہوں نے ان کا پیننسولا واپس کر دیا اور ایجپٹ نے ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ ایکسیپٹ کر لیا. ان 1993 اور ابھی بھی فلسطین میں یہی حالات ہیں کہ ان ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ جو کہ یونائٹڈ نیشن نے الاٹ کیا تھا مسلمس کو، وہاں پہ بھی مسلم کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی انہیں سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا. اور پھر 1993 واز اے ٹائم جب یtzhak rabin جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے ان کی حکومت آئی، اور انہوں نے یاسر عرفات جو کہ چیئرمین تھے PLO کے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے، ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن کی وچ از ناؤن ایز اوسلو اکارڈ کہ آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر لیں اور ہم آپ کو جو ایریا یونائٹڈ نیشن نے الاٹ کیا تھا اب جو ایریا ہے مسلمس کے پاس انہیں وہاں پہ پیسفلی رہنے کی اجازت دی جائے گی. یہ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا، پیس ٹریٹی سائن ہو گئی، لیکن اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگلے 5 سالوں کے دوران ہم ایسے ایسی پالیسیز بنائیں گے کہ مسلمس اور جیوز دونوں کو جو نا ریلیجیسلی تھوڑا سا پیس دیا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے ریلیجن میں رہ کے وہاں پہ پیسفلی رہ سکتے ہیں. لیکن وہ 5 سال گزر ہی نہ سکے، اور 1995 واز دا ٹائم جب جوش کے ہی ایک ایکسٹریمسٹ نے جو یہ چاہتے تھے کیونکہ جوز میں بھی ایکسٹریمسٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ جو تھوڑا سا علاقہ بھی مسلم کو دیا نہیں اسی نے یہاں سے نکالو. ایسے تھوڑے سے تو نہیں تھے، ان سب کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ مسلمس یہاں پہ کوئی بھی جانا چاہیے، ان سب کو یہاں سے نکالو. اور انہوں نے ہی کہ یtzhak rabin نے یہ پیس ٹریٹی کیوں سائن کیا ہے، اس میں ضد میں آ کے یtzhak rabin کا اسیسینیٹ کر دیا گیا. اور اسی دوران جو تھا اس سارے پروسیجر کے دوران 1987 میں احمد یاسین جو کہ ایک ایکٹیوسٹ تھے اور پیلسٹینین امام تھے، انہوں نے ایک ایک آرگنائزیشن بنائی وچ از ناؤن ایز حماس. اور PLO میں یہ ڈفرینس تھا کہ حماس چاہتی تھی کہ جس طرح یہ جیسے مسلم ایک کنٹری اور یہاں پہ شروع سے ہی مسلمس رہتے ہیں اور مسلم کی اتھارٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ جوز کو تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہجرت کر کے یہاں پہ آ رہا ہے اور جنہیں پناہ دی جا رہی ہے مشکل وقت میں، وہ یہاں پہ آ کے اپنی اتھارٹی بنائیں، یہاں پہ آ کے اپنا حق بنائیں.
تو حماس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جوز کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے بلکہ وہ جائیں یہاں سے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ جس طرح کہ حضرت عمر کے دور میں تھا آ کے اپنی سیکرٹ پلیسز پہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں. اس سے زیادہ جوز کو یہاں پہ رہنے کی پرمیشن نہیں دی جانی چاہیے. حماس کی یہ ڈیمانڈس تھی. اور فتح جو کہ پی ایل او کی ہی ایک پارٹی کا نام ہے, پی ایل او کیونکہ آرگنائزیشن تھی اور اس کی جو پولیٹیکل پارٹی ارائز ہوئی تھی وہ فتح تھی. اور فتح چاہتی تھی کہ نہیں جو یونائٹڈ نیشن نے سائن کر دی ہے نا ایریا الاٹ کر دیا وہی کافی ہے, ہم اسی میں ہی جو نا سکون سے رہ لیں گے. لیکن حماس یہ بات جانتا تھا کہ یہ ساری ایک اسٹریٹجی ہے. آہستہ آہستہ مسلمس کی جو جنہوں نے ایریا الاٹ کیا یہاں پہ بھی زندگی تنگ کر دی جائے گی. یہ حماس نے پہلے بات کی تھی اور آج یہ ہم سب کے سامنے ایک حقیقت کے طور پہ موجود ہے. اور فتح اور حماس کا اسی معاملے میں کنفلکٹ تھا اور یہ کنفلکٹ کافی عرصہ تک رہا. لیکن پھر انہیں یہ بات ریئلائز ہوئی کہ اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے تو دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ اسی طرح ہمیں اپریس کرتا رہے گا. تو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا وچ از ناؤن ایز حماس فتح ایگریمنٹ ان 2014. یہاں پہ یہ ایریا مینشن ہے کہ 1917 میں یہ سارا گرینش ایریا جو تھا وہ مسلمس کا تھا. اور 1948 میں جو یہ ایریا الاٹ کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشن نے, گرینش ایریا مسلمس کا اور بلوش ایریا جوز کا تھا. اور 1967 میں یہ آہستہ آہستہ یہ ریڈ لائن آپ کو شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ انہوں نے آ کے اپنی پرماننٹ ریزیڈنس اسٹارٹ کر دی. اکثر ہم نے انسٹاگرام پہ بھی دیکھی تھی جو انہوں نے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں. یہی انہوں نے بارڈر بنایا تھا کہ ہم پہلے بارڈر بناتے ہیں اور تاکہ پھر ہم درمیان والے ویسٹ بینک کے سارے ایریا کو پریس کر لیں. اور پھر انہوں نے 1995 میں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ریڈ ایریا سے مینشن ہے کہ انہوں نے درمیان میں جا کے اپنی ریزیڈنسز بنانا شروع کر دیں. اور جو ایریا پہلے 100% مسلمس کے پاس تھا پھر 53% آیا, پھر 30% اور آج صرف 15% ایریا ہے جو مسلمس کے پاس ہے. بس غزہ کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ ان کی جو ہے نا رسائی اب تک نہیں ہے, اس کی وجہ صرف حماس ہے. اور ویسٹ بینک پہ وہ کافی حد تک جو ہے نا ڈومیننس حاصل کر چکے ہیں. اور آج جتنے بھی کنفلکٹ ہو رہے ہیں جس طرح حماس نے جس طرح مسلمس پہ حملہ کیا گیا تھا 2021 میں جب وہ اپنی سیکرٹ مسجد اقصی میں رمضان کے وقت عبادت کر رہے تھے اور یہ کہا گیا کہ نہیں یہ تو یہ نا پتھر لے کے انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے کیونکہ یہاں سے ہمارا جلوس گزرنا تھا جیوز کا, تو انہوں نے وہ پتھر مارنے تھے ہمیں, تو وہ پتھر نہ ماریں اس سے پہلے ہی ہم نے ان پہ حملہ کر دیا. انہوں نے یہ بات یونائٹڈ نیشن کو پریزنٹ کی اپنے اس حملے کے مقابلے میں, اور یونائٹڈ نیشن اتنی معصوم تھی کہ انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہاں شاید مسلمس وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے ہی جمع تھے, عبادت کرنے کے لیے جمع نہیں تھے. اور پھر جب اس کے مقابلے میں 2024 میں حماس نے حملہ کیا اس کے مقابلے میں اس کی جوابی کارروائی کی تو ان سے یہ بات برداشت نہیں, اور وہ کنفلکٹ ابھی تک چل رہا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے منہ بند کروا سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 70% پلس اکانومی ہولڈ کر رہے ہیں دنیا کی جوز, اور ہم مسلمس آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. دس واز فرام مائی سائڈ. باقی سلیوشنس پہ بات آئی تھنک سو ہم نے نیکسٹ میٹنگ میں کرنی تھی. تھینک یو سو مچ. کومل آپ مجھے ہوسٹ سے ہٹا دیں اور میری اسکرین کلوز کر دیں. اچھا اگر ہسٹری سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی پوچھ لیں جی آپ. ساری ہو گئی ہے. اب کوشچنز جس کا کوئی کوشچن وغیرہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, لیکن کوشچن صرف جو ہے نا ہسٹری کے اوپر رکھیے گا, پرابلم سولوشن والی سائڈ پہ نہ کوشچن لے کے آئیے گا. وہ جیسے ابھی دوبارہ پھر اناؤنس کیا سیرش نے بھی کہ نیکسٹ ہمارا سیشن اس کے اوپر ہوگا, پرابلم اینڈ سولوشنز کے اوپر اور کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر. ابھی اپنے کوشچن ہسٹوریکل اینگل سے جو بھی آپ کے کوشچن ہے آپ کر سکتے ہیں, ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ. آئی تھنک کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے اور یہاں پہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں, تو اگر کوئی کویشچن ہوا بھی تو وہ ڈی ایم میں پوچھ لیں گے. ابھی تو کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا. چلیں ٹھیک جی ہے پھر کسی کا اینڈ کوئی کرتے ہیں کوشچن نہیں, میٹنگ. ہم اینڈ کرتے ہیں. جی ہم اینڈ کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی گروپ کے اندر. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.